پیشانی کا نشان ستارہ بن جائے، قرآن مدح شروع کر دے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے ایمان کا نشان، ان کے جنتی ہونے کی سند ان کی پیشانیوں پہ ہے۔ سجدوں کے اثر سے اس وقت بدنما ہوں مگر آخرت میں حسین ہوں گے، اس وقت سیاہ ہوں مگر محشر میں نورانی ہوں گے، آج برے ہوں مگر قبر میں ذوفشاں ہوں گے۔ جیسے کعبے میں حجر اسود یا پتھر کے اندر ہیرا، یا صدف کے پردے میں موتی، یا باغیچے مٹھی میں خوشبو، یا سیاہ بادل میں مہتاب، یا حروف کی سیاہی میں قرآن کے معنی، یوں ہی ایمانداروں کی پیشانی پر سجدے کا نشان ظاہری صورت میں دلکش نہیں لیکن باطن کو دیکھیے تو بہت دلکش، لیکن تمام دلکشی اسی وقت تک ہے جب خدا کو سجدہ ہو اور خوشی سے سجدہ ہو۔ اگر خدا کو سجدہ نہ ہو، غیر کو ہو، بتوں کو ہو یا خدا کو ہو، لیکن جب اسے تو روح سیاہی جہنم کا پروانہ ہے۔ سجدہ معرفت انسان، سجدہ حیات انسان۔ ارے دل تڑپے تو سجدہ کرو، ذرا سی نعمت مل جائے تو سجدہ کرو، ذرا سا بچہ کامیاب ہو جائے تو سجدہ کرو۔ یہ سجدے کی عادتیں انسان کو کامیاب و کامران بنا دیتی ہیں۔ عزیزان گرامی، سجدے کے لیے پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّوْعُ وَالْكَرْهُ وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ انسان کے سائے اور پرچھائیاں تک ہر صبح و شام خدائی کو سجدہ کرتی ہیں۔ تفسیر میں آیت کے اختلاف ہے، مفسرین کو اس آیت کے معنی سمجھنے میں دشواریاں ہیں۔ انسان کے سائے کا خدا کو سجدہ کرنا غور و فکری قابل ہے، لیکن میرے خیال میں معنی آیت کو زیادہ دشوار نہیں۔ کوئی مجسم چیز ایسی نہیں جس کا سایہ نہ پڑے۔ درخت ہے تو اس کا سایہ، انسان ہے تو اس کا سایہ۔ ادھر چاندنی نکلی ادھر سایہ پیدا ہوا، ادھر نور کے سامنے کوئی تاریک چیز آئی پرچھائی پیدا ہوئی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ پرچھائیاں بے جان ہیں، نافہم ہیں، عقل و ارادے سے خالی ہیں، مگر ان کا طلوع آفتاب و مہتاب کے ساتھ پیدا ہونا اور غروب کے ساتھ ختم ہونا، آفتاب کی بلندی کے ساتھ ساتھ گھٹنا اور آفتاب کی پستی کے ساتھ ساتھ بڑھنا اور ہر عالم میں زمین ابدیت پر پھیلنا اور بجھ جانا بتا رہا ہے کہ سائے اسی کی اطاعت میں جو شمس و قمر کا خالق ہے، جس نے آفتاب و مہتاب کو سائے کو مٹایا اور بنایا ہے۔ گویا تعلیم ہے اس کی کہ تم اگر میری بارگاہ میں سر رکھ دو تو دیکھو سربلندی کتنی ہوتی ہے۔ سایہ سائے کی طرح ساتھ رہ کے سربلندی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے، لیکن اس تعلیم کی ضرورت اس کو جس کو سربلندی کا خیال ہو، لیکن جو شخص خود سر نیاز جھکا دے اس کو تنبیہ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ شاید رسول کے جسم میں اسی لیے سایہ نہ تھا کہ وہ خود ہی سجدے کے عادی تھے۔ یہ سایہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب نور کے سامنے ظلمت ہو یا کوئی تاریک چیز ہو، لیکن اگر نور کے مقابلے میں نور ہو تو کبھی پرچھائی پیدا ہوتی تو رسول کے نورانی ہونے میں شبہ ہوتا، لیکن جب آفتاب کی روشنی میں راستہ چلے اور جس میں رسول نے سایہ نہ دیا تو قول رسول چمک اٹھا اولو ما خلق اللہ نوری۔ وہ اسی کے اندر 4 مصروں کے ساتھ آپ کی جمع تمام کرتا ہوں کہ پڑھو درود رسول انعام آتے ہیں، اٹھو ادب سے کہ عالی مقام آتے ہیں، خدا کے واسطے سمجھو نہ ان کو اپنا سا کہ ان پہ حق سے درود و سلام آتے ہیں۔ آخر میں سائنس ٹائم کی طرف سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے پورے مہینے روزے رکھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبادت میں مشغول رہیں۔ آپ یہ دیکھیے ہماری طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے میں آپ کا جسمانی طور پر کیا فائدہ ہوتا ہے، سائنٹیفک اعتبار سے روزہ کتنا ضروری ہے، مینٹلی طور سے کتنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں جو روزدار ہوتے ہیں، 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں، کبھی ان کو کینسر کی بیماری نہیں ہوگی، کبھی ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، کبھی ان کو بی پی ہائی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ روزہ جو بھوکا رکھنے کے لوگ تو اب بھوکے رہ رہے ہیں، ایک وقت کھانا کھا رہے، ڈائٹنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ روزہ نہیں رکھ رہے۔ جو روزہ رکھتے ہیں ان کی ڈائٹنگ کا بھی خیال رکھتا ہے، اور جب نمازیں پڑھتے ہیں تو اتنی نمازیں ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں کہ نیچے سے لے پورے آپ کے بدن کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ لیکن اب کیا رمضان کے بعد ہمارے میں کوئی چینجز آئی، تبدیلی آئی؟ کیا رمضان کے بعد ہم اسی انداز سے روزے رکھتے ہیں، یا ہم نمازیں اسی انداز سے پڑھتے ہیں، یا عبادت اسی انداز سے کرتے ہیں، قرآن اسی انداز سے پڑھتے ہیں؟ ہمیں رمضان کے بعد میں اپنے آپ میں چینجز آنا چاہیے کہ ہم عبادتیں اسی انداز سے پڑھیں جس طرح سے آپ 5 وقتہ نماز آپ مسجد میں جا رہے ہیں اور وقت کے طور پر پڑھ رہے ہیں۔ رمضان کے بعد بھی مسجدیں بھری رہنی چاہیے، قرآن پڑھتے ہیں آپ رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھیں، اس لیے یہ شیطان چاروں طرف سے آپ کے گرد جمع ہے، 11 مہینے تک آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن جب رمضان ختم ہو جاتے ہیں تو اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے عید کی خوشی مناتے ہیں اور ادھر وہ غصے سے جب قید سے باہر نکلتا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں
جو جس طرح رمضان میں عبادت کر رہے تھے اسی طرح سے بعد میں بھی عبادت کریں گے تو کبھی شیطان آپ پر حاوی نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ برابر نمازیں پڑھتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، عبادتیں ہوتی ہیں، وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں شیطان آس پاس بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے پروردگار تیرے سے یہی عرض ہے کہ تمام جتنے بھی روزدار ہیں ان کو سال بھر اپنے حفظ و امان میں رکھنا، جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور کرنا، ہر بیماری سے نجات دینا، تاکہ اگلے سال ہم واپس رمضان میں آ کر تیری بارگاہ میں ہم روزے رکھ سکیں، عبادت کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔